السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید خان اور میں آج آپ کو قبیلہ کرلال کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں دمتوڑ ابتبات کی کرلال یعنی سردار برادری کی پرزور فرمائش پر بنا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کرلال قبیلہ کے زیادہ تر لوگ ہزارہ ڈویژن میں ضلع ابتبات کے گاؤں نملی میرا، سمندر کٹھا اور سیرگاہ دمتوڑ دوتار میں سردار ایت اللہ خان، سردار احمد اللہ خان، سردار شریف خان، سردار نور علی خان اور سردار کالا خان کی اولادیں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ راولہ کوٹ اور آزاد کشمیر میں بھی سردار قبیلہ کے خاندان آباد ہیں۔ یہ قبیلہ اپنے آپ کو سکندر اعظم کی اولاد سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق کرلال قوم کلر شاہ کی اولاد ہے۔ کلر شاہ 12ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے راستے ترکی سے ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ کلر شاہ سلطان شاہجہان کا بیٹا تھا جو ترکی کا حکمران تھا۔ سلطان شاہجہان سلطان عبد الرحمن کا بیٹا تھا۔ کرلال قبیلہ کا شجرہ نسب سلطان عبد الرحمن سے عبداللہ بدامی اور پھر شاہ جہاں رومی سے ہوتا ہوا سکندر اعظم سے جا ملتا ہے۔ سردار کا خطاب ان کے چیف کو سلطان شمس الدین التمش نے دیا تھا۔ 1206 سے 1296 تک کرلال چیف اور قبیلہ کرلال کو اپنے علاقے کی سرداری دی گئی، جس کے بعد کرلال قبیلہ کو سردار کے لقب سے نوازا گیا۔ سردار کے معنی خاندان کے سردار یا علاقے کے رہنما کے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا تعلق بھی کشمیری قبائل لالا باری سے تھا، اس لیے سلطان کرلال چیف اور کرلالوں کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ کرلالوں نے اس دشوار گزار اور انتہائی پر آشوب علاقے کے تمام قبائل کو بہت اچھے طریقے سے نہ صرف شکست دی بلکہ تمام علاقے پر کنٹرول حاصل کر کے پورے علاقے کی وفاداریوں کو سلطنت دہلی کی طرف پھیر دیا۔ حکومت برطانیہ کی گزٹ واجبۃ الزہرہ 1847 کے مطابق قبیلہ کرلال ہزارہ کا واحد قبیلہ ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا اور ہر آنے والی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ مغلیہ دور ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری دور تھا۔ کچھ علاقوں پر مغل براہ راست حکمران تھے اور کچھ علاقوں پر ان کے اتحادی راجوں اور مہاراجوں کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا۔ مغلوں کے دور میں گکھڑ نہ صرف مغلوں کے اتحادی تھے بلکہ گکھڑوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ مغلوں کے دور کمن میں جب گکھڑوں نے لوہ ہزارہ پر اپنی علمبرداری قائم کرنے کی کوشش کی بلکہ بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھی کرلالوں نے اپنی علاقائی اور قبائلی آزادی کو برقرار رکھا۔ اس وقت کرلال چیف سردار کلی خان نے ایک معرکہ میں گکھڑوں کے سردار کو قتل کر دیا اور اپنے علاقے پر آنچ بھی نہ آنے دی۔ جب تیمور ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے ترک قبائل نے ہزارہ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1703 میں نہ صرف ہزارہ بلکہ ایک وسیع علاقے پر ان کی حکومت تھی، لیکن وہ بھی کرلالوں کے علاقے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے اور اس قبیلے نے اس پورے دور میں اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ دورانی دور میں بھی 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی عرصہ تک افغان دورانیوں نے ہزارہ سمیت پورے خیبر پختونخوا پر حکومت کی، لیکن دورانیوں نے سردار قبیلہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اس کے بعد سکھوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور یہ دور بہت مشکل دور تھا۔ سکھوں کی طرف سے کرلال علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بار بار حملے کیے جاتے تھے، لیکن انہیں بھی منہ کی کھانی پڑتی تھی اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ سکھوں کے دور میں بھی کرلال قبیلہ کا علاقہ ایک مشکل حرف بنا رہا۔ 1822 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اپنے بہادر جنرل امر سنگھ کو سرداروں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر کے مقابلے کے لیے سرداروں کی طرف سے سردار حسن علی خان نے اپنے لشکر کی قیادت کی اور سکھوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیور گریفن اس جنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سکھوں کی ایک بڑی اور طاقتور فوج کی وجہ سے سردار حسن علی کے ساتھی اس کا براہ راست مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر کے اور چھاپا مار کر وار کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور اس طرح ایک چھاپا مار حملے میں سمندر کٹھا کے مقام پر مشہور جنرل امر سنگھ کو سرداروں نے قتل کر دیا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان قبضے کے بعد کچھ عرصے تک کرلال انگریزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جنگ آزادی میں کرلال
کرلال قبیلے نے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور حصہ لیا۔ کرلالوں نے ڈھونڈ یعنی عباسیوں کے ساتھ مل کر مری کی ایک چھاونی پر بھرپور حملہ کیا۔ حملہ اتنا زبردست اور خطرناک تھا کہ انگریزوں کو مزید فوجی دستے منگوانے پڑے۔ انگریزوں کو کافی جانی اور مالی نقصان ہوا اور اس حملے کی وجہ کے سرداروں کے چیف حسن علی خان کو جیل میں بند کر دیا گیا اور اس کے بہت سے ساتھیوں کو ڈھونڈ قبائل کے ساتھ سزائے موت دی گئی۔ قبیلہ کرلال کو ہزارہ میں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ 1946 میں سردار زین محمد خان نے ہزارہ سے MNA کا الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کانگریسی امیدوار کو شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ کیپٹن سردار زین محمد خان اور سردار قبیلہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انگریزوں کی طرف سے ملنے والے فوجی اعزازات اور خطابات قائد اعظم کے کہنے پر واپس کر دیے۔ 1946 میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں دہلی میں منعقد ہوا، جس میں کیپٹن زین محمد خان نے پورے ادارے کی طرف سے نمائندگی کی۔ اس تاریخی اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے تقسیم ہند اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس کے 1 سال بعد پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔